اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ حضرت پرہیزگار کس کو کہا جاتا ہے، متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ پرہیزگار اس کو کہا جاتا ہے، متقی اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کی تنہائی، جس کا اکیلا پن پاک و صاف ہو۔ حضرات گرامی، اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، نماز پڑھنے والے کو نمازی کہا جاتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کو روزہ دار کہا جاتا ہے، حج کرنے والے کو شریعت مطہرہ نے حاجی کہا ہے، لیکن انہیں متقی اور پرہیزگار نہیں کہا۔ حالانکہ انسان نماز پڑھ کے روزہ رکھ کر کے ہی متقی بنتا ہے، مگر قرآن و احادیث میں متقی کس کو کہا گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جو گناہوں سے بچتا ہے، جو اپنے دامن کو گناہوں کے داغ دھبے سے بچاتا ہے، پرہیزگار اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رجل صالح، یعنی کہ عبداللہ ابن عمر نیک انسان ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے نیک کہہ دیں، جسے پرہیزگار کہہ دیں، تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ بہت بڑے نیک ہیں، جبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر کے لیے روانہ ہوئے، اپنے ساتھ میں کچھ سرکہ لیے، کچھ کھجور لیے، پانی لیے، چونکہ دور دراز کا سفر تھا، اور آپ سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک صحرا میں جو دوپہر کا وقت ہوا تو آپ رک گئے، ایک صحرا میں رک گئے، اور آپ نے کھانے کا قصد فرمایا۔ ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے، شروع ہی کیے تھے کہ ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا آپ کے قریب آیا۔ تو حضرات گرامی، امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ اگر وہ کھا رہا ہے، کوئی نیا آتا ہے تو اس بندے کو بھی دعوت دیا جاتا ہے کہ آئیے آپ بھی کھانے میں شامل ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے، جس کے چہرے سے نورانیت جھلک رہی تھی، جن کے داڑھیوں میں عرب کی سرزمین کے گرد و غبار لگے ہوئے تھے، جن کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے، اس بندے سے کہا اللہ کے بندے آپ بھی کھانا میں شامل ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے، آپ کھائیے۔ تو آپ نے دوبارہ اس کو اصرار کیا اور کہا کہ اللہ کے بندے تھوڑا سا کھا لو، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کھائیے، اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے، آپ کھائیے۔ آپ نے تیسری دفعہ فرمایا، جب اصرار کیا تو اس بندے نے کہا کہ اللہ کے بندے میں آپ کے ساتھ کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے نفل روزہ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے، گویا کہ مزدور ہے، اور یہ ماہ رمضان بھی نہیں ہے، محرم اور سفر کے ایام چل رہے تھے۔ حضرات گرامی، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی خوش ہوئے۔ جب ہم آپ بھی کسی کو اچھا کام کرتے دیکھیں تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، تو اگر ہم نہیں کرنے سک رہے تو دوسرے کو حوصلہ ضرور دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے، اور آپ نے اس کو جانچنا چاہا، پرکھنا چاہا کہ واقعی میں یہ نیک ہے کہ دکھاوا کر رہا ہے۔
ہماری سماج میں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بہت نیک ہوں، دبدبا لوگوں پر جماتا میں نیک ہوں، میں اچھا آدمی ہوں۔ اللہ کے بندے، نیک کون ہوتا ہے؟ دیکھیے، نیک کس کو کہا جاتا ہے؟ پرہیزگار کس کو کہا جاتا ہے؟ ظاہراً میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے سر پہ عمامہ ہے، میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میرے بدن میں جبہ ہے، یہ نیک کی دلیل نہیں ہو سکتا ہے کہ دکھاوا ہو۔ نیک کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو جانچا، آپ نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد آپ اس کے پیچھے گئے اور کہا کہ یہ ساری تمہاری بکریاں ہیں؟ کہا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، میں ابھی ان لوگوں کو چرا رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک بکری کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیچو گے؟ تو اس چرواہے نے کہا کہ نہیں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں تو جو ہے پگار پہ کام کرتا ہوں، میں بھی کسی کے زیر نگرانی میں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے فرمایا کہ یہاں پر تو بہت ساری بکریاں ہیں، 400 کے قریب بکریاں ہیں، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا ہے۔ اس پر وہ مزدور انسان جس کے کپڑے میں پیوند لگے ہوئے تھے، جس کے داڑھیوں میں گرد و غبار لگے ہوئے تھے، وہ اوپر سے نیچے تک حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا اور جانے لگ گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے سوال کا جواب تو دیتے جا۔ تو اس نے کہا میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں اسے چراتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کیا جاتا ہے، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکریوں کو بھیڑیا لے گیا ہے۔ اس پر اس بندے کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، کہا کہ اے اللہ کے بندے، بکریوں کے مالک سے تو میں کہہ دوں گا کہ بھیڑیا لے گیا ہے، مگر جو کائنات کا مالک ہے اس سے کیا کہوں گا؟ جو کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس سے کیا کہوں گا؟ حضرات گرامی، یہ بات غور کرنے کی ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اسلام کتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا مذہب ہے، ذرا دیکھیے۔ ورنہ ایک مرتبہ خبر ملی تھی کہ بہت دن پہلے امریکہ میں 1 گھنٹہ کے لیے بجلی کا فالٹ ہوا تھا، 1 گھنٹہ کے لیے، تو کئی جگہ پر لاکھوں کے ڈالر چوری ہو گئے۔ کتنی چیزوں کا نقصان ہوا تھا، کیوں جانتے ہیں؟ چونکہ جب لائٹ کٹ گئی تھی تو CC کیمرہ جو ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا، لوگوں کا ڈر ہٹ گیا تھا کہ جو اب یہاں کون دیکھے گا، تو ان لوگوں نے چوری کر لیا۔ ہمارا مذہب اسلام کتنا صاف ستھرا ہے، ہمارا مذہب اسلام یہ سبق دیتا ہے جہاں پر کوئی کیمرہ نہیں، جہاں پر کوئی نگرانی نہیں، جہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے جو نہ تو سوتا ہے نہ تو جسے ہوگا۔ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بندے نے جواب دیا کہ میں بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا ہے، لیکن کائنات کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ حضرات گرامی، ہمیں بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گاڑیوں سے تیل چوری کرتے ہیں، اینٹا والا اینٹا چوری کر رہا ہے، سیمنٹ والا سیمنٹ چوری کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے کرنے دیجیے۔ آپ کو اپنی آخرت اچھی رکھنی ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت اچھی رکھنی ہے۔ اور یقین جانیے ناجائز کے کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے، ناجائز طریقے سے جو مال کمایا جاتا ہے اس میں کوئی برکت نہیں، بلکہ وہ بندہ ہمیشہ پریشانی رہے گا۔ اور جائز طریقے میں آپ کمائیں، اس اللہ پر بھروسہ رکھیں، تو انشاءاللہ ہم اور آپ خوشحال زندگی گزاریں گے۔ کیسے جانتے ہیں؟
حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ کرنے لگے کہ اس کا مالک کون ہے، یہ کس کے گھر کا غلام ہے، کس کے گھر میں کام کرتا ہے۔ خبر کر کے حضرت عبداللہ اس کے مالک سے جا کر کے کہا اس غلام کو بیچو، کتنا دام لوگے؟ انہوں نے دام بتایا، آپ نے دام دے دیا۔ ان بکریوں کو بیچو، کتنا دام لوگے؟ انہوں نے ساری بکریوں کے دام بتائے، آپ نے اس کی قیمت ادا کی۔ اس کے بعد غلام کو بلایا اور کہے غلام سن لے، آج سے تو اس کا نوکر نہیں ہے، آج سے تو اس بندے کا غلام نہیں ہے، آج سے تو اللہ کا غلام ہو گیا ہے، اللہ کا نوکر ہو گیا ہے، یہ بکریاں اب تمہاری ہو گئی ہے۔ اس بندے نے کہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طلاق کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو تم اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری بڑی سے بڑی مشکلوں کو ٹال دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے۔ تو حضرات گرامی پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جائز طریقے سے اگر انسان کام کرے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن دوستان محترم، آج ہمارے پاس سب کچھ رہتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت ہے، والقعود فی المسجد، اور مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ ہم لوگ اس سے کتنے دور ہیں؟ آتے ہیں ادھر جمعہ میں خطبہ ہو رہا ہے، جمعہ میں تقریر ہو رہی ہے، ہم باہر میں بیٹھتے ہیں مسجد میں۔ ویسے تو بیٹھنے سے ہم لوگ کو اکبک لگتا ہے، مسجد بیٹھنے سے اچھا نہیں لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے وقوف انسان جس کو اسے کچھ نہیں آتا وہ اگر مسجد چلا آئے، مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائے، نماز کا انتظار کرے، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، ابھی نماز کا وقت ہے، صرف انتظار کرے، تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب تک مسجد میں بیٹھا رہے گا ہر سانس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر سانس کے بدلے۔ لیکن صرف بیٹھے رہنے سے، اور اگر آ کر کے ہاں ہٹیا میں سبزی کا کیا ریٹ چل رہا ہے تو پھر گناہ ہو جائے، دنیا کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ خدا کے خوف سے چپ چاپ بیٹھا ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو کیا پڑھے گا؟ تسبیح پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن نہیں پڑھنا تو چپ چاپ بیٹھا ہی رہے گا۔ اب جب بیٹھا رہے گا تو اس بندے کے لیے فضیلت ہے، اور اگر دو بندے جمع ہو گئے مگر اس کی بات ہو رہی ہے، اس میں الٹا گناہ ہو جائے گا۔ تو حضرات گرامی ہمارے پاس یہ مسجد کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طور طریقہ تھا کہ جمعہ کے دن آپ مسجد جاتے تھے سب سے پہلے، اور جانے کے بعد مسجد کو جھاڑتے تھے، جھاڑنے کے بعد سب سے اگلے سب میں بیٹھ جاتے تھے۔ میں اس ابوبکر صدیق کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو خیر الناس بعد الانبیاء ہے، نبی کے بعد سب سے بڑا جن کا مقام ہے۔ بیٹھ جاتے تھے، لوگ جب آ کر کے پر ہو جاتے تھے تو آپ پیچھے چلے جاتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، کیونکہ لوگ بیٹھے، پھر وہاں بھی جب لوگ پر ہو جاتے تھے تو اور پیچھے چلے جاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ دروازے کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، جو سب سے فرسٹ آتے تھے، مسجد کو جھاڑتے تھے، صاف ستھری کرتے تھے، اگلے سب میں بیٹھتے تھے، جیسے جیسے لوگ آتے آپ پیچھے ہٹتے چلے جاتے، یہاں تک کہ دروازے میں جا کر کے آپ بیٹھ جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ابو بکر کو دیکھ لیجئے، سب سے پہلے مسجد آتے، مسجد کو جھاڑتے، پھر پیچھے ہٹتے ہٹتے دروازے کے سامنے چلے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، ابو بکر کا یہ عمل کتنا بڑا عمل ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی جمعہ کے دن مسجد کو صاف کرتا ہے
ہے، مسجد کو جھاڑتا ہے، ایک مٹھی بھر اگر گرد و غبار صاف کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اتنے ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا کہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا، نظر دوڑاتے جائیے گا، بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر اگر کوئی بندہ سونا صدقہ کرتا ہے جتنا